عدالت اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال کا سزا بھگتے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی انسان کو صحیح عقیدہ، ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ ہے کہ اگر انسان مر جائے، مرنے کے بعد، جنازے کے بعد فوراً دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ جب دفن کریں قبر پر کھڑے ہو کر مستون طریقے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کے فوراً بعد لوگوں کی جو صفوں کی ترتیب ہے اس کو توڑ کر قرآن کریم کی سورت پڑھ کر مستقل دعا اس کے لیے مانگتے ہیں۔ تو دیکھو، ایسے بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن اس کا عمل جو ہے، اس کا طریقہ غلط ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تب بھی آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عقیدے کا ہونا، صحیح ہونا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اعمال کا صحیح طریقے سے کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جو چیز جس قدر قیمت والا ہوتا ہے اس کے رکھنے کا محل بھی اتنا محفوظ ہوتا ہے، اور جو چیز جس قدر کم قیمت والا ہوتا ہے اس کے رکھنے کا محل وہ بھی اس قدر کم محفوظ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ انسان کے عقیدے کی مثال دل کی طرح ہے۔ جس طرح انسان کا دل محفوظ ہے، ایسے انسان کا عقیدہ بھی محفوظ ہے۔ جیسے انسان کا دل قیمت والا ہے، انسان کا عقیدہ بھی قیمت والا ہے۔ لیکن جو انسان کلمہ نہیں پڑھتا، وہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کریں تب بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو انسان کلمہ نہیں پڑھتا، وہ حاجیوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کریں، وہ انسان تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو انسان کلمہ نہ پڑھے، وہ حاجیوں کے لیے مسافر خانے کا انتظام کرے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ انسان جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر کسی کتے کے بچے کو پانی پلائے، اللہ تب بھی جنت دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، غلط عقیدے کی بنیاد پر حاجیوں کے لیے زمزم کے پانی کا انتظام کرے، اللہ اس کو جنت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کا عقیدہ صحیح ہو، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک چھوٹی سی اینٹ لگائیں، اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ لیکن جس انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ غلط عقیدے کی بنیاد پر بیت اللہ کی تعمیر کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان بنانے کے بعد انسان کے ذمہ کچھ کام ہوتے ہیں جن کا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر انسان وہ کام کرے تو وہ کام اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ شریعت کے اجزاء کو اگر ہم تفصیل کے ساتھ تقسیم کریں تو یہ کل 5 اجزاء بنتے ہیں۔ نمبر 1، اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاشرات، معاملات۔ اگر اس کو تھوڑا سا مزید مختصر کریں تو پھر شریعت کے اجزاء 3 بنتے ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات۔ اگر اس کو مزید مختصر کریں تو پھر 2 بنتے ہیں: اعتقادات اور اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں پر جنت کا تذکرہ کیا ہے یا اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے یا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں ذکر کی ہیں۔ آمنو، یہ جنت اس انسان کو ملتا ہے جس کا عقیدہ، ایمان، نظریہ ٹھیک ہو، اور دوسرا وعاملوا الصالحات، جنت اس انسان کو ملتا ہے جس کے اعمال سنت کے مطابق ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، ایمان اور اعمال۔ ان 2 چیزوں میں سے ایمان اصل ہے اور اعمال فرع ہے۔ جو تعلق اصل اور فرع میں ہے وہی تعلق ایمان اور اعمال میں بھی ہے۔ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے تو ایسا انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کا ایمان کمزور ہے، جس کا عقیدہ کمزور ہے، جس کا نظریہ کمزور ہے، وہ انسان کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسے شخص کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، ایسے بندے کا جنت میں جانا محال ہے جس طرح ایک اونٹ سوئی کے معمولی سے چھوٹے سوراخ میں داخل ہونا ان کے لیے محال ہے، داخل نہیں ہو سکتا، ایسے وہ انسان جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جس کا نظریہ ٹھیک نہ ہو، جس کا ایمان ٹھیک نہ ہو، ایسا انسان بھی کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور وہ انسان جس کا عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن اعمال سنت کے مطابق نہیں ہے، ایسا انسان فی الفور جنت میں داخل تو نہیں ہو سکتا لیکن اپنے اعمال کا سزا بھگتے گا۔ عدالت اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے اعمال کا سزا بھگتے گا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی انسان کو صحیح عقیدہ، ایمان اور اسلام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ ایمان ہے اور اعمال ہیں۔ ایمان اعمال، اسلام اعمال، نظریہ عقائد اور اعمال، اس میں کیا فرق ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے آپ چند مثالیں ذہن میں رکھ لیں۔ عقیدہ کی مثال عادت کی طرح ہے اور اعمال کی مثال صفر کی طرح ہے۔ جو فرق عادت اور صفر میں ہوتا ہے وہی فرق عقیدہ اور اعمال میں ہوتے ہیں۔ اگر عادت صفر کے بغیر ایک ہو تو یہ عادت قیمتی ہوتا ہے، لیکن اگر عادت نہ ہو بلکہ کئی صفریں ہوں تو یہ صفریں اس کی 1 روپے کی قیمت نہیں ہوتی۔ تو اسی وجہ سے اگر اس عادت کی مثال عقیدے کی طرح ہے اور صفر کی مثال اعمال کی طرح ہے، اگر انسان ایسا کرے کہ وہ عادت کے دائیں طرف ایک صفر لگائے تو یہ 10 بنتے ہیں، اگر 2 صفریں لگائیں یہ 100 بنتے ہیں، اگر 3 صفریں لگائیں تو یہ 1000 بنتا ہے۔ تو دیکھو صفر کے آنے کی وجہ سے عادت کی قیمت بڑھ گئی ہے، لیکن اگر آپ ایسا کریں کہ ایک صفر ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک عادت لگایا تو یہ 10 بن گئے، 2 صفر ہیں اس کے ساتھ ایک عادت لگایا تو یہ 100 بنتے ہیں، 3 صفر ہیں ایک عادت لگایا تو 1000 بنتے ہیں۔ اب دیکھو صفر تو موجود ہیں لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کے ساتھ عادت کو بڑھایا تو اس عادت نے اس صفر کی قیمت کو بنایا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جس انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اگر انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال کم ہو تو صحیح عقیدے کی بنیاد پر کسی نہ کسی وقت یہ انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ جیسے ایک عادت بغیر صفر کے قیمت والا ہوتا ہے، ایسے ہی عقیدہ بغیر اعمال کے قیمتاً ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کئی صفریں ہیں، کئی اعمال ہیں، لیکن آپ کے پاس عقیدہ نہیں ہے، آپ کے پاس عادت نہیں ہے، تو آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں یہ اعمال آپ کے کسی کام نہیں آتے، آپ کے اعمال سارے فضول ہیں۔ جیسے عادت بغیر صفر کے قیمت والا ہوتا ہے، ایسے عقیدہ بھی بغیر عمل کے قیمت والا ہوتا ہے۔ جیسے صفر بغیر عادت کے کسی قیمت کے نہیں ہوتے، ایسے انسان کے اعمال بھی بغیر عقیدے کے کسی قیمت کے نہیں ہوتے۔ آپ کا ایک دوست ہے کافر ہے، وہ کافر آپ کو کہتا ہے کہ آپ لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور پیسے لگاتے ہیں، لہٰذا جو کام آپ کرتے ہیں میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی وہ کام کروں۔ آپ کہتے ہیں کہ بسم اللہ آپ کام کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہی کافر ہے آپ کے ساتھ حج پہ جاتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، عمرہ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے اور مقامات کی زیارت بھی کرتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، تو اس کافر کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اس کافر کا حج قابل قبول نہیں ہے، اس کافر کا عمرہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اس کے روزے قابل قبول نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس انسان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے سب سے پہلے یہ کہنا ہے کہ اعمال بعد میں ہیں، عقیدہ پہلے ہے۔ پہلے عقیدے کو درست کرو، اس کے بعد اعمال ہے۔ جب تک عقیدہ درست نہ ہو اس وقت تک پوری زندگی عمل کرتا رہے گا تو ایک عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔
ایسے ایک انسان ہے، ہم کہتے ہیں بعض انسانوں کے عقیدے بھی ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اعمال اس کے کام نہیں آتے۔ ایک بندہ ایسا ہے وہ حج کرتا ہے لیکن اس کو حج کے فرائض کا علم نہیں ہے، حج کے واجبات کا علم نہیں ہے، بس ایسے اپنے آپ کو تکاوٹ والی بات ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، اس کو روزے کا علم نہیں ہے کہ روزہ کب افطار کرنا ہے، کب سحری کرنی ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انسان ہے نماز پڑھتا ہے لیکن ان کو نماز کے فرائض کا، نماز کے واجبات کا علم نہیں ہے، تو یہ بندہ عقیدے کے صحیح ہونے کے باوجود بھی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ ایک انسان ایسا ہے عمرہ کرتا ہے، حج پہ جاتے ہیں لیکن وہ اپنی بہن کا حق کھا کر وہاں پر ٹکٹ خرید کر حج کرتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے اپنا ٹکٹ خریدتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے لیکن یتیم کا مال ہڑپ کر کے وہ وہاں پر جمع کراتے ہیں، اس کی بنیاد پر حج کرتے ہیں۔ تو ایسے بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے لیکن کام ایسا غلط ہے کہ اس کی بنا پر اس کا حج، اس کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف کا عقیدہ ہے کہ اگر انسان مر جائے، مرنے کے بعد، جنازے کے بعد فوراً دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ جب دفن کرے قبر پر کھڑے ہو کر مستون طریقے کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جنازے کے فوراً بعد لوگوں کی جو صفوں کی ترتیب ہے اس کو توڑ کر قرآن کریم کی سورت پڑھ کر مستقل دعا اس کے لیے مانگتے ہیں۔ تو دیکھو ایسے بندے کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن اس کا عمل جو ہے اس کا طریقہ غلط ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تب بھی آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عقیدے کا ہونا، صحیح ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ اعمال کا صحیح طریقے سے کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ عقیدے کی مثال دل کی ہے اور اعمال کی مثال باقی اعضاء جسم کی ہے۔ تو جیسے انسان کے دل اور انسان کے اعضاء میں فرق ہے، ایسے ہی انسان کے عقیدہ اور انسان کے اعمال میں فرق ہے۔ جو چیز جس قدر قیمت والا ہوتا ہے اس کے رکھنے کا محل بھی اتنا محفوظ ہوتا ہے، اور جو چیز جس قدر کم قیمت والا ہوتا ہے اس کے رکھنے کا محل وہ بھی اس قدر کم محفوظ ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ انسان کے عقیدے کی مثال دل کی طرح ہے، جس طرح انسان کا دل محفوظ ہے ایسے انسان کا عقیدہ بھی محفوظ ہے۔ جیسے انسان کا دل قیمت والا ہے انسان کا عقیدہ بھی قیمت والا ہے۔ ایسے ہی انسان کے اعمال کی مثال ظاہری جسم کی ہے، جس طرح انسان کے اعمال یہ عقیدے سے کم قیمت میں قدر محفوظ ہیں، ایسے انسان کا جسم بھی محفوظ ہے۔ جیسے انسان کا جسم بنسبت دل کے کم محفوظ ہیں، ایسے ہی انسان کے اعمال بھی بنسبت عقیدے کے کم محفوظ ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح عقیدہ بنیادی چیز ہے، دوسرے نمبر پر عمل ہے۔ جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور عمل ٹھیک ہوگا، صحیح طریقے سے ہوگا، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا تھا عقیدے کی مثال دل کی طرح ہے اور اعمال کی مثال ظاہری جسم کی طرح ہے۔ اگر انسان کے دل میں سے ایک ٹکڑا کاٹ دیا جائے تو یہ انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے ہی انسان کے عقائد میں سے بعض عقائد خراب نکل آئے تو یہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کے اعضاء میں سے بعض اعضاء کو کاٹ دیا جائے، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان کاٹ دیا جائے تو یہ انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ ایسے وہ انسان جس کے بعض اعمال صحیح ہوں لیکن بعض اعمال خراب نکل آئے تو وہ انسان با ایمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ فاسق رہے گا۔ تو اسی وجہ سے اگر انسان کا دل محفوظ ہے تو اس کی مثال عقیدے کی طرح ہے، اگر انسان کا جسم کم قیمت میں محفوظ ہے تو اس کی مثال اعمال کی طرح ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال اور ایک دلیل، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، اس کی تفسیر ہے ذخیرۃ الجنان، اس میں قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کرتے ہیں اور ایک صحیح بخاری کی روایت کا تذکرہ کرتے ہیں، پھر ان دونوں کو ملاتے ہیں، اس کا نتیجہ نکالتے ہیں، جس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔
عقیدہ اور عمل میں فرق کیا ہے؟ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ کی آمد کے بعد مکہ کے مشرکین حلال کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر بھی کرتے تھے، اپنے حلال کمائی سے حج کے لیے آنے والے مسافروں کے لیے آب زمزم کا اہتمام بھی کرتے تھے، اور حج کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے مسافر خانے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو جہل، ابو لہب، اے مکے کے مشرکین، آپ میری بات اپنا دماغ کان کھول کر سن لیں۔ اگر تم کلمہ پڑھو گے تو تم جنت میں جا سکتے ہو، اگر تم نے کلمہ نہیں پڑھا تو آپ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر تم نے مجھ پر ایمان لایا تو آپ لوگ جنت میں جا سکتے ہیں، اگر مجھ پر ایمان نہیں لایا تو آپ لوگ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات آج کل وہ لوگ کرتے ہیں جس کے دل میں دین کا طلب تو ہوتا ہے، دین کا شوق تو ہوتا ہے، لیکن دین کا علم نہیں رکھتا، دین کے مسائل کو نہیں سمجھتا۔ وہ کہتے ہیں آپ عقیدے کو بیان کیوں کرتے ہیں؟ آپ اعمال کو بیان کرو، آپ فضائل کو بیان کرو، آپ دیگر مسائل کو بیان کرو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح اعمال ضروری ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں، اس سے پہلے زیادہ ضروری انسان کا عقیدہ ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد انہوں نے کہا تھا، اے محمد، آپ ہمیں یہ بتاؤ، اگر ہم اپنے حلال کمائی سے بیت اللہ کی تعمیر کریں، کیا ہم پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اے محمد، آپ بتاؤ، اگر ہم اپنی حلال کمائی سے آنے والے مسافروں کے لیے پانی کا انتظام کریں گے، ہم پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اے محمد، آپ بتاؤ، اگر ہم اپنے حلال کمائی سے حاجیوں کے لیے مسافر خانوں کا، ریسٹورنٹ کا انتظام کریں، کیا ہم پھر بھی جنت میں نہیں جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری ہے، اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ میرا محمد ٹھیک کہتا ہے کہ جو انسان مجھ پر ایمان لاتا ہے، جو انسان کلمہ پڑھتا ہے، وہ انسان کامیاب رہتا ہے، لیکن جو انسان کلمہ نہیں پڑھتا وہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کریں تب بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو انسان کلمہ نہیں پڑھتا وہ حاجیوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کریں، وہ انسان تب بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو انسان کلمہ نہ پڑھے وہ حاجیوں کے لیے مسافر خانے کا انتظام کرے، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر ذکر کی ہے۔ اب صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ پہلے انبیاء میں اس قوم میں ایک خاتون تھی، وہ خاتون اللہ کے نبی پر، اس پیغمبر پر ایمان تو لاتی تھی لیکن اعمال کے لحاظ سے کمزور تھی، وہ بدکار تھی، وہ بے دین تھی، کوئی دین کا کام نہیں کرتی تھی، بلکہ صرف اس پیغمبر پر ایمان لاتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ وہ کہیں جا رہی تھی تو اس نے راستے میں ایک کتے کا بچہ دیکھا، اور روایت کئی قسم کے ہیں۔ اس نے اپنے موزہ نکالا اور کنویں میں ڈالا، کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کے بچے کو پلایا، جس کی وجہ سے اس کتے کے بچے کی جان بچ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس عورت کو اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ اب حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، یہ پوائنٹ کی باتیں اب ذہن میں رکھ لیں۔ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور صحیح عقیدے کی بنیاد پر کسی کتے کے بچے کو پانی پلائے، اللہ تب بھی جنت دے دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، غلط عقیدے کی بنیاد پر حاجیوں کے لیے زمزم کے پانی کا انتظام کرے، اللہ اس کو جنت نہیں دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کا عقیدہ صحیح ہو، اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں ایک چھوٹی سی مسجد میں ایک چھوٹی سی اینٹ لگائیں، اللہ اس کو جنت دے دیتے ہیں۔ لیکن جس انسان کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، وہ غلط عقیدے کی بنیاد پر بیت اللہ کی تعمیر کیوں نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نہیں دیتے۔ تو دیکھو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے خلاصہ نکالا کہ اللہ کے ہاں قیمت پتھر کی نہیں ہے، اللہ کے ہاں قیمت پانی کی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں قیمت ایمان کی ہے۔
اللہ کے ہاں قیمت مومن کی ہے کہ جو انسان مومن ہوتا ہے وہ جتنا کم عمل کرے اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، لیکن جو انسان ایماندار نہیں ہوتا، بے ایمان ہوتا ہے، وہ جتنا بڑا سے بڑا کام کیوں نہ کرے اللہ کے ہاں اس کی قیمت کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال پر اور اس کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔